واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 390 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، فوراً ہی تمام مردوں، عورتوں اور بچوں کی آوازیں ایک آواز بن گئی جو جنگ کے شور و غل سے زیادہ بلند تھی اور سارے شہر میں سنائی دے رہی تھی۔ 2-3 سنتری اندر آ گئے، وہ قیدیوں کو خاموش کرانے کی کوشش کرنے لگے۔ 3-4 جوشیلے جوان اٹھے اور سنتریوں پر ٹوٹ پڑے۔ پھاٹک کھلا تھا، باقی قیدی باہر کو دوڑے مگر تیروں کی بوچھاڑ نے آگے والوں کو گرا دیا۔ پھر گھوڑے سرپٹ دوڑتے آئے، سواروں کے ہاتھوں میں برچھیاں تھی۔ قیدی اندر کو بھاگے اور جو پیچھے رہ گئے تھے وہ سواروں کی برچھیوں سے شہید ہو گئے۔ ناظرین، فرار کامیاب نہ ہو سکا۔ عورتیں اور بچے اللہ کے حضور سجدے کرنے لگے اور پھر سب ایک ہی آواز میں کلام پاک کا ورد کرنے لگے۔ ناظرین، رات بھر سلطان ایوبی کے جان باز جیش دیوار تک پہنچنے اور شگاف ڈالنے یا سرنگ کھودنے کے لیے آگے بڑھتے رہے اور اوپر سے صلیبی ان پر تیر، پتھر اور آگ پھینکتے رہے۔ سلطان ایوبی بے دریغ قربانی دے رہا تھا۔ شہر کی دیوار کے ایک مقام پر بڑی منجنیکوں سے وزنی پتھر مارے جا رہے تھے۔ ناظرین، صبح طلوع ہوئی تو دیوار پر ہر طرف اقرا کے شہری اور فوجی مکھیوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ وہ تیر برسا رہے تھے۔ یہ بھی نظر آیا کہ دیوار ایک جگہ سے پھٹ رہی تھی۔ سلطان ایوبی گھوڑے پر سوار ذرا پیچھے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ جہاں سے دیوار پھٹ رہی ہے اس کے اوپر اور دائیں بائیں سے دشمن پر تیروں کا می برسا دو۔ اس نے دوسری طرف سے بھی تیر انداز بلا کر اسی مقام پر مرکوز کر دیے۔ اس نے سرنگیں کھودنے والے جیش سے کہا کہ دوڑ کر دیوار تک پہنچے۔ ناظرین، جان بازوں کا جیش پہنچ گیا۔ دیوار کے اوپر اتنے زیادہ اور اتنے تیز تیر برسائے جا رہے تھے کہ اوپر والوں کے لیے سر اٹھانا محال ہو گیا۔ جان بازوں نے دیوار میں اتنا شگاف ڈال لیا جس میں سے 2 آدمی بیک وقت گزر سکتے تھے۔ ناظرین، سپاہیوں میں اس قدر جوش و خروش تھا کہ وہ حکم کے بغیر شگاف کی طرف اٹھ دوڑے اور ایک دوسرے کے پیچھے اندر چلے گئے۔ صلیبیوں نے دیوار کے اوپر سے نیچے آتے وقت اتنا وقت لگا دیا کہ بہت سے مسلمان سپاہی اندر چلے گئے۔ صلیبیوں نے بے جگری سے مقابلہ کیا مگر ان مسلمان عورتوں اور معصوم بچوں کی دعائیں جو اندر قید میں پڑے کفار کا ظلم و ستم سے رہے تھے عرش تک پہنچ چکی تھی۔ سلطان ایوبی کی دراصل قوت تو یہی تھی۔ ناظرین، شہر کے اندر بھگدڑ بپا ہو گئی۔ وہاں یہ خبر پہلے ہی پہنچ چکی تھی کہ صلیب السلبوت مسلمانوں کے قبضے میں چلی گئی ہے اور اس کا محافظ اعظم مارا گیا ہے۔ ناظرین، حطین کی جنگ سے بھاگے ہوئے صلیبی سپاہی بھی اس شہر میں آئے تھے۔ کچھ زخمی بھی پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے اپنی شکست اور پسپائی کو برحق ثابت کرنے کے لیے بڑی دہشت ناک افواہیں پھیلائی تھیں۔ ان کے اثرات اس وقت سامنے آئے جب سلطان ایوبی کے جان بازوں نے دیوار توڑ ڈالی اور رکے ہوئے سیلاب کی طرح اندر جانے لگے۔ ناظرین، صلیبیوں نے مقابلہ کیا لیکن شہریوں میں بھگدڑ بپا ہو گئی۔ وہ شہر سے بھاگنے کے لیے دروازوں پر ٹوٹ پڑے اور سپاہیوں کے روکنے کے باوجود 3 دروازے کھول دیے۔ ناظرین، شہریوں کا ہجوم دروازوں میں پھنس گیا۔ مسلمان سواروں نے اپنے کمانداروں کے حکم سے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ گھوڑے شہریوں کو کچلتے ہوئے اندر چلے گئے۔ ناظرین، پھر مجاہدین کے سیلاب کو کوئی نہ روک سکا۔ تمام دروازے کھل گئے اور صلیبی ہتھیار ڈالنے لگے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے اقرا کا حکمران سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے کھڑا تھا۔ ناظرین، سلطان ایوبی نے صلیبی فوج کے جرنیلوں اور دیگر کمانڈروں کو الگ کر دیا اور اس جگہ چلا گیا جہاں مسلمانوں کے پورے کنبے قید میں پڑے تھے۔ ان کے سنتری بھاگ گئے تھے اور قیدی پھاٹک اور رسوں کا جال توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ناظرین، سلطان ایوبی ان سے دور ہی رک گیا۔ یہ تو انسانی لاشیں تھیں۔ اس نے عورتوں اور بچوں کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جاؤ، رسے کاٹ دو، انہیں آزاد کر دو، سلطان ایوبی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اور انہیں یہ نہ بتانا کہ میں شہر میں موجود ہوں، میں ان کا سامنا نہیں کر سکتا۔ ناظرین، سلطان ایوبی کے حکم پر چند ایک سوار سرپٹ گھوڑے دوڑا کر پہنچے۔ انہوں نے لکڑی کا پھاٹک توڑ دیا، کئی جگہوں سے رسوں کا جال کاٹ کر جھاڑیاں ہٹا دیں۔ قیدیوں کا ہجوم بھگدڑ
کے انداز سے نکل رہا تھا۔ سواروں نے ان پر قابو پانے کے لیے چلا چلا کر کہا، آرام سے نکلو، اب تمہیں پکڑنے کوئی نہیں آئے گا، وہ دیکھو قلعے پر تمہارا جھنڈا لہرا رہا ہے، انہوں نے ہمارے گناہوں کی سزا بھگتی ہے۔ سلطان ایوبی نے اپنے پاس کھڑے ایک سالار سے کہا، یہ غداروں کے گناہ تھے جن کی سزا ان معصوموں کو ملی۔ اپنے دین کے دشمنوں کو دوست سمجھنے والوں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ قوم کا کیا حشر ہوگا۔ اگر میرا راستہ تخت و تاج کے شیدائی اور غدار نہ روک لیتے تو ہمارے ان ہزاروں بچوں اور بیٹیوں کی یہ حالت نہ ہوتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محبت اور امن کا سبق دیا تھا، لیکن صلیب کے پجاریوں میں مسلمانوں کے خلاف اتنی نفرت بھری ہوئی ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کے فرمان کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ دنیا میں صرف ایک مذہب باقی رہے گا اور وہ صرف اسلام ہوگا۔ اگر ہم نے دل سے دنیا کی جھوٹی لذتوں کو نہ نکالا تو عیسائیت ہماری اس کمزوری سے اسلام کا خاتمہ کر دے گی۔ سلطان ایوبی اس جگہ گیا جہاں صلیبی جرنیل اور دیگر کمانڈر الگ کھڑے تھے۔ اس نے کہا، ان سب کو ساحل پر لے جاؤ اور سب کو قتل کر کے سمندر میں پھینک دو۔ دوسرے جنگی قیدیوں میں سے چھانٹی کر لو، جنہیں زندہ رکھنا چاہتے ہو انہیں دمشق بھیج دو اور باقی سب کو ختم کر دو۔ کسی نہتے شہری پر ہاتھ نہ اٹھانا، ان میں سے جو شہر سے جانا چاہتے ہیں انہیں مت روکو، جو یہاں رہنا چاہتے ہیں انہیں عزت سے رہنے دو۔ ناظرین، 8 جولائی 1187 عیسوی اقرا پر قبضہ مکمل ہو چکا تھا۔ ناظرین، رات جب سلطان ایوبی کھانے سے فارغ ہوا تو اسے اطلاع دی گئی کہ ایک نہایت اہم قیدی اس کے سامنے لایا جا رہا ہے۔ کون ہے وہ؟ ہرمن سلطان کو بتایا گیا، صلیبیوں کا علی بن سفیان۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین نے اس سلسلے کی پچھلی کہانیوں میں ہرمن کا نام کئی بار پڑھا ہوگا۔ یہ علی بن سفیان کی طرح صلیبیوں کی انٹیلیجنس کا سربراہ تھا اور کردار کشی کا ماہر، جو صلیبی اور یہودی لڑکیاں مسلمان علاقوں میں جاسوسی اور کردار کشی کے لیے بھیجی جاتی تھی انہیں ٹریننگ دینے والا ہرمن تھا۔ وہ اپنی بہت سی لڑکیوں کے ساتھ اقرا میں تھا اور پکڑا گیا۔ وہ شہر سے نکل رہا تھا لیکن ایوبی کا ایک جاسوس اس کے تعاقب میں تھا۔ اس نے ہرمن کو اس کے بہروپ میں بھی پہچان لیا۔ وہ لڑکیوں کو کسان عورتوں جیسا لباس پہنا کر ساتھ لے جا رہا تھا۔ جاسوس نے ایک کماندار کو بتایا۔ ناظرین، کماندار نے 2-3 سپاہیوں کے ساتھ ہرمن اور اس کے زنانہ قافلے کو گھیر لیا۔ ہرمن لڑکیوں کے علاوہ اپنے ساتھ سونا بھی لے جا رہا تھا۔ اس نے لڑکیاں کماندار اور اس کے سپاہیوں کے سامنے کھڑی کر دیں اور سونا ان کے آگے رکھ دیا۔ بولا، جسے جو لڑکی پسند ہے لے لے اور یہ سونا بھی آپس میں بانٹ لو، مجھے تمام لڑکیاں پسند ہیں۔ کماندار نے کہا، اور میں سارا سونا لے لوں گا، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ ناظرین، وہ ان سب کو ساتھ لے آیا اور ان سب کو سونے سمیت سلطان ایوبی کے ذاتی عملے کے حوالے کر دیا۔ ہرمن سلطان ایوبی کے لیے اہم اور قیمتی قیدی تھا۔ اسے سلطان ایوبی کے کمرے میں داخل کر دیا گیا۔ تم میری زبان جانتے ہو ہرمن؟ سلطان ایوبی نے کہا، اس لیے میری زبان میں بات کرو۔ میں تمہارے فن اور تمہاری دانشمندی کا اعتراف کرتا ہوں۔ تمہاری قدر جتنی میں کر سکتا ہوں اتنی تمہارے حکمران نہیں کر سکے۔ میں تمہارے ساتھ کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ مجھ سے باتیں کیے بغیر میرے قتل کا حکم دے دیں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ ہرمن نے کہا، اگر مجھے اقرا کی فوج کے جرنیلوں اور کمانڈروں کی طرح قتل ہونا اور میری لاشوں کو مچھلیوں کی خوراک بننا ہے تو باتیں کرنے سے کیا حاصل؟ تم قتل نہیں ہوگے ہرمن۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں جسے قتل کرایا کرتا ہوں اس کی صرف صورت دیکھا کرتا ہوں، اس سے کبھی بات نہیں کرتا۔ ناظرین، سلطان نے دربان کو بلایا اور اسے کہا کہ ہرمن کو شربت پیش کرے۔ ہرمن کے چہرے پر رونق آ گئی۔ وہ عرب کے اس رواج سے واقف تھا کہ عربی میزبان دشمن کو پانی یا شربت پیش کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے دل سے دشمنی نکال دی ہے اور اس نے جان بخشی کر دی ہے۔ ناظرین، دربان نے شربت پیش کیا جو ہرمن نے پی لیا۔ آپ مجھ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ کون کون سے علاقے میں ہماری کتنی فوج ہے؟ ہرمن نے کہا، اور آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ ان کے لڑنے کی اہلیت کیسی ہے؟ نہیں، سلطان ایوبی نے کہا، یہ
तुम मुझसे पूछो कि तुम्हारे किस इलाके में कितनी फौज है, मेरे जासूस तुम्हारे सीने के अंदर बैठे रहे हैं और अब मुझे इसकी परवाह नहीं कि कहाँ कितनी फौज है। हतीन में तुम्हारी फौज थोड़ी नहीं थी, थोड़ी फौज मेरी थी, अब और थोड़ी रह गई है। अर्ज़ मुक़द्दस से अब मुझे कोई फौज नहीं निकाल सकती। तुम ये खबर सुनोगे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी मर गया है, पसपा नहीं हुआ। अगर आपके तमाम कमानदार उस कमानदार के किरदार के हैं जो मुझे पकड़ लाया है, तो मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि आपको बड़ी से बड़ी फौज भी यहाँ से नहीं निकाल सकती। हिरमन ने कहा, मैंने उसे जो लड़कियाँ पेश की थी उन्होंने आपके पत्थरों जैसे सालारों और किलादारों को मोम किया और सलीब के सांचे में ढाला है। और सोना ऐसी चीज है जिसकी चमक आंखों को नहीं अक्ल को अंधा कर देती है। मैं सोने को शैतान की पैदावार कहा करता हूँ। आपके कमानदार ने सोने की तरफ देखा तक नहीं। मेरी नज़र इंसानी फितरत की कमज़ोरियों पर रहती है। लज्जत और जहनी अयाशी ईमान को खा जाती है। मैंने आपके खिलाफ यही हथियार इस्तेमाल किया है। जब ये कमज़ोरियाँ किसी जर्नेल में पैदा हो जाती हैं या पैदा कर दी जाती हैं तो शिकस्त उसके माथे पर लिख दी जाती है। मैंने आपके यहाँ जितने गद्दार पैदा किए हैं उनमें पहले यही कमज़ोरियाँ पैदा की थी। हुकूमत करने का नशा इंसानों को ले डूबता है। मेरी फ़ौज के किरदार के मुतालिक तुम्हारी क्या राय है? सुल्तान अय्यूबी ने पूछा। अगर आपकी फ़ौज का किरदार वैसा ही होता जैसा मैं बनाने की कोशिश कर रहा था तो आज आपकी फ़ौज यहाँ ना होती। हिरमन ने कहा, अगर आप बरकिरदार हुक्मरानों, अमीरों, वज़ीरों और सालारों को ख़त्म ना कर चुके होते तो वो आपको कभी के हमारी कैद में डाल चुके होते। मैं आपकी तारीफ़ करूँगा कि आपने दिल में हुकूमत की ख्वाहिश नहीं रखी। हिरमन, सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मैंने तुम्हारी जान बख्शी की है, तुम्हें अपना दोस्त कहा है। मुझे ये बताओ कि मैं अपनी फ़ौज के किरदार को किस तरह मजबूत और बुलंद रख सकता हूँ और मेरे मरने के बाद ये किरदार किस तरह मजबूत रह सकता है। मोहतरम सुल्तान, हिरमन ने कहा, मैं आपको जासूसी और सुराग रुसानी का उस्ताद समझता हूँ। आप सही मकाम पर ज़रब लगाते हैं। आपका जासूसी का निज़ाम निहायत कारगर है। अली बिन सुफियान, हसन बिन अब्दुल्ला और बिलबीस जैसे जासूसी के माहिरीन की मौजूदगी में आप नाकाम नहीं हो सकते। मगर मैं आपको ये बता दूं कि ये सिर्फ आपकी ज़िंदगी तक है। हमने आपके यहाँ जो बीज बोया है वो ज़ाया नहीं होगा। आप चूँकि ईमान वाले हैं इसलिए आपने बेदीन अनासिर को दबा लिया है। खाना जंगी किसने कराई थी? हमने आपके उमरा के दिलों में हुकूमत, दौलत, लज्जत और औरत का नशा भर दिया है। आपके जानशीन इस नशे को उतार नहीं सकेंगे। मेरे जानशीन इस नशे को तेज करते रहेंगे। मोहतरम सुल्तान, ये जंग जो हम लड़ रहे हैं ये मेरी और आपकी या हमारे बादशाहों की और आपकी जंग नहीं, ये कलीसा और काबा की जंग है जो हमारे मरने के बाद भी जारी रहेगी। हम मैदान जंग में नहीं लड़ेंगे, हम कोई मुल्क फतह नहीं करेंगे, हम मुसलमानों के दिलो दिमाग को फतह करेंगे, हम मुसलमानों के मजहबी अकायद का मुहासरा करेंगे। हमारी ये लड़कियां हमारी दौलत और हमारी तहजीब की कशिश, जिसे आप बेहयाई कहते हैं, इस्लाम की दीवारों में शगाफ डालेगी। फिर मुसलमान अपनी तहजीब से नफरत और यूरोप के तौर तरीकों से मोहब्बत करेंगे। वो वक्त आप नहीं देखेंगे, मैं नहीं देखूंगा, हमारी रूहें देखेंगी। नाजरीन, सुल्तान अय्यूबी जर्मन नजाद हिरमन की बातें बड़ी गौर से सुन रहा था। हिरमन कह रहा था, हमने फारिस, अफगानिस्तान या हिंदुस्तान पर जा कब्जा क्यों नहीं जमाया? हमने अरब को क्यों मैदान जंग बनाया है? सिर्फ इसलिए कि सारी दुनिया के मुसलमान इसी खित्ते की तरफ मुंह करके इबादत करते हैं और यहाँ मुसलमानों का काबा है। हम मुसलमानों के इस मरकज़ को ख़त्म कर रहे हैं। आपका अकीदा है कि आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा से आसमानों पर गए थे। हमने उसकी मुंडीर पर सलीब रख दी है और वहाँ के मुसलमानों को ये बता रहे हैं कि उनका ये अकीदा गलत है कि उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी यहाँ आए और यहाँ से मेराज को गए थे। हिरमन, सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मैं तुम्हारे नज़रिए और अज़ाइम की तारीफ़ करता हूँ। अपने मज़हब के साथ हर किसी को इसी तरह वफ़ादार होना चाहिए जैसे
تم ہو، زندہ وہی قوم رہتی ہے جو اپنے مذہب اور اپنی معاشرتی اقدار کی پاسمانی کرے اور ان کے گرد ایسا حصار کھینچے کہ کوئی باطل نظریہ انہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ میں جانتا ہوں کہ یہودی ہمارے ہاں نظریاتی تخریب کاری کر رہے ہیں اور وہ تمہارا ساتھ دے رہے ہیں۔ میں بیت المقدس جا رہا ہوں اور اسی غرض سے جا رہا ہوں جس غرض سے تم یہاں آئے ہو۔ یہ ہمارے عقیدوں کا مرکز ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے معراج کی سعادت بخشی تھی، میں اسے صلیب کے قبضے سے چھڑاؤں گا۔ پھر کیا ہوگا؟ ہرمن نے کہا، پھر آپ اس دنیا سے اٹھ جائیں گے، مسجد اقصی پھر ہماری عبادت گاہ بن جائے گی۔ میں جو پیشن گوئی کر رہا ہوں یہ اپنی اور آپ کی قوم کی فطرت کو بڑی غور سے دیکھ کر رہا ہوں۔ ہم آپ کی قوم کو ریاستوں اور ملکوں میں تقسیم کر کے انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیں گے اور فلسطین کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ یہودیوں نے آپ کی قوم کے لڑکوں اور لڑکیوں میں لذت پرستی کا بیج بونا شروع کر دیا ہے۔ ان میں سے اب کوئی نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوگا۔ ناظرین، سلطان ایوبی کا ذہن فارغ نہیں تھا۔ اس نے ہرمن سے مسکرا کر ہاتھ ملایا اور کہا، تمہاری باتیں بہت قیمتی ہیں، میں تمہیں دمشق بھیج رہا ہوں، وہاں تمہیں معزز قیدیوں میں رکھا جائے گا۔ ناظرین، چلتے ہیں دوسری جانب۔ ریمانڈ آف لبنان جو کہ حطین کے میدان سے بھاگ نکلا تھا، مورخین نے اس کی موت کی مختلف وجوہات لکھی ہیں۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے پھیپھڑوں کی بیماری لکھی ہے، لیکن زیادہ تر نے لکھا ہے کہ اسے حشیشین نے زہر دے دیا تھا۔ ریمانڈ دوغلے کردار کا اور سازشی ذہن کا صلیبی حکمران تھا۔ مسلمانوں میں خانہ جنگی کرانے میں اس کا بھی ہاتھ تھا۔ ناظرین، صلیبی حکمرانوں میں منافرت پھیلانے سے بھی باز نہیں آتا تھا۔ اس کا یارانہ حسن بن صبا کے فدائیوں کے ساتھ تھا۔ سلطان ایوبی پر اس نے ایک دو قاتلانہ حملہ کرائے تھے۔ اس نے ایک دو صلیبی حکمرانوں کو بھی فدائی حشیشین سے قتل کرانے کی کوشش کی تھی، مگر نہ صرف ناکام رہا بلکہ جنہیں وہ قتل کرانا چاہتا تھا انہیں اس کے منصوبے کا علم بھی ہو گیا۔ ناظرین، ریمانڈ اتحادیوں کے ساتھ صلیب الصلبوت پر حلف اٹھا کر حطین کے میدان میں گیا تھا، لیکن بھاگ آیا۔ تریپولی یعنی موجودہ لبنان پہنچا تو اگلے ہی روز اپنے کمرے میں مردہ پایا گیا۔ ناظرین، زندگی کی آخری رات حشیشین کا سردار شیخ سنان اس کے پاس گیا تھا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 391 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔